Pakistan reserves the right to respond to this illegal act. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا. ایران کی در اندازی پر پاکستان کا سخت رد عمل. ایران کے ساتھ تمام اعلیٰ سطح کے دورے معطل. ایرانی سفیر کو پاکستان واپس آنے سے روک دیا گیا. ایرانی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا فضائی حدود کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے. حملے کی تمام تر ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے. پاکستان غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی. ایران کی جانب سے بلوچستان میں فضائی حملے میں 2 بچے شہید، 3 بچیاں زخمی. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کو ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فون. نگراں وزیر خارجہ کی ایران کی جانب سے حملے کی شدید مذمت. کہا پاکستانی حدود میں حملہ پاکستان کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. خطے کے کسی بھی ملک کو خطرناک راستے پر نہیں چلنا چاہیے. پاکستان اشتعال انگیز کارروائی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے. ایران کی جانب سے پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کی حقیقت. دفاعی ماہرین کے مطابق ایران نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا. پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ ایران کی جارحیت کا کھلا ثبوت ہے. ایران نے جیش العدل کے جھوٹے بیانات کا سہارا لیا. کچھ لوگ اس واقعے کو بنیاد بنا کر ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بھارتی اکاؤنٹس کے ساتھ مل کر ملک کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. امریکہ کی جانب سے پاکستان میں ایران کے حملے کی مذمت. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ایران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی. ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے. ایران کی وجہ سے ہی امریکی فوج عراق میں موجود ہے. خطے میں تنازع کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. چین نے بھی ایران پاکستان سے علاقائی استحکام برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے. چین کی پاکستان اور ایران سے تحمل کی اپیل. کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدام سے گریز کا مشورہ بھی دیا. کہا دونوں ممالک امن و استحکام قائم رکھنے کے لیے کام کریں. سابق چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کی دوڑ سے باہر. شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی اور فواد چودھری کی بھی اپیل مسترد. حماد اظہر اور خرم لطیف کھوسہ کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد. ہبہ فواد اور صنم جاوید کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی. لاہور ہائی کورٹ کا ریٹرننگ افسران کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم. یہ کس قسم کا شعر ہے جو ڈر کے مارے گھر میں چپ کے کہتا ہے کہ کوئی اور شکار کرے میرے مخالف کا؟ یہ وہ شعر ہے جو آپ کا خون چوستا ہے، جس کا شکار آپ نے 8 فروری کو کرنا ہے. بلاول بھٹو نے کہا شیر غریب عوام کا خون چوستا ہے، ہم شیر کا شکار کریں گے. شیر بلی بن کر گھر میں چھپ رہا ہے اور کہتا ہے کوئی اور ان کے لیے شکار کرے. جس کے پاس نہ نظریہ ہے نہ منشور، وہ 4تھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. ہمیں غریب کی اور انہیں وزیر اعظم بننے کی فکر ہے. ہم عوام کی طاقت اور وہ سازشوں کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں. سیاسی یتیموں کے ٹولے نے اتحاد کر لیا. الیکشن میں ان کا صفایا کریں گے. عوام نے موقع دیا تو 10 نکاتی معاشی معاہدے پر عمل کریں گے. واللہ کیا میں نے لیا ہے یا نواز شریف نے لیا ہے؟ 10 گھنٹے وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو چلی. وہاں پر ثبوت پیش کرتے جو ان کو ان سے مانگے گئے. بھلا اگر ہوتا تو ہم اپنا شیر بلے کا مقابلہ کرتا جس طرح ماضی میں کرتا رہا. نواز شریف نے کہا نواز شریف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال نہیں کیا جا رہا. ہم لاڈلے نہیں، لاڈلا کوئی اور تھا. بلہ ہوتا تو شیر مقابلہ کرتا. بلہ میں نے یا پھر نواز شریف نہیں لیا. گھنٹوں سماعت چلی، قوم نے دیکھا
वो सबूत पेश नहीं कर सके। साजिश के तहत नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का सफर रोका गया। साकिब निसार एक मोहरा था जिसके जरिए नवाज हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 8 फरवरी के इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बिलावल भुट्टो को लाहौर से जितवाकर वजीर आजम बनाएंगे। जेलों में रहने का शौक नहीं था, वर्कर्स के लिए जेल काटी, डील नहीं की। मेरे पार्टी के कारकुन सर उठाकर चलते हैं, हम कारकुनों की ख्वाहिशों के मुताबिक चलते हैं। कारकुनों को यकीन होता है इनका लीडर नहीं झुकेगा। हमारा सफर तवील है, 40 साल से सियासत कर रहे हैं। जब भी पार्टी को संभाला पूरी क़यादत साथ चली। फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दिया गया। फैसलाबाद पिंडी भटिया मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक बंद। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पर अब्दुल हकीम से शामकोट तक ट्रैफिक रोक दी गई। नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे पुरअमन इंतखाबात के लिए इंतजामात यकीनी बनाए। सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटर्स को साजगार माहौल फराहम किया जाए। इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन में इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क के कुछ हिस्सों में थ्रेट अलर्ट्स हैं। पुरअमन इंतखाबात के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, यही आईनी तकाजा है। अवाम को इंतखाबात में वोट डालने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे कर चुका है। इलेक्शन के बाद आइंदा 5 साल के लिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत करेंगे। मईशत की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। इक़्तिसादी अशारियों को सही समत में गामजन करने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी सरजमीन पर ईरानी हमले पर इजहार तशवीश। कहा, ईरान के इक़दाम से धचका लगा। मिसाइल हमले से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। साबिक वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत और ताउन पर जोर। जाबहक बच्चों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा, ईरान की दरअंदाज़ी पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। ईरान की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाएगी। तिजारती रवाबित को भी नुकसान पहुंचा है। हम हर जगह दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी ईरान से कराची वापस पहुंच गए। कहा, 4 रोज़ा दौरे पर ईरान गया था, मुख्तसर करके वतन वापस आया हूं। बतौर एहतजाज दौरा मुख्तसर किया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की ईरान के हमले की मजम्मत। सादिक संजरानी ने कहा, ईरान ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियां बिखेरते हुए मासूम बच्चों को निशाना बनाया। किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते गए। राजा परवेज अशरफ बोले, पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी मुल्क की सलामती पर हमला है। पाकिस्तान अदम जहरियत की पॉलिसी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की अगली किस्त मौसूल। पाकिस्तान को जारी रकम $1.9 अरब हो गई। आखिरी इक़्तिसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद $1.1 अरब मिलेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। पाकिस्तान से क्लाशनकोव कल्चर को खत्म करना होगा। मुनशियात और क्लाशनकोव ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, मुझे भी ऑफर की जाती रही कि आप क्लाशनकोव का लाइसेंस लें। जिसके घर से असलहा चोरी हुआ, पुलिस ने उससे लाइसेंस तक का नहीं पूछा। ममनुआ असलहे के कितने लाइसेंसेस जारी हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका हुक्काम से तफसीलात तलब की। सेक्रेटरी दाखिला, सूबाई होम सेक्रेटरीज और IGs को नोटिस जारी। पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। IG पंजाब उस्मान अनवर ने खबरदार कर दिया। कहा, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सियासतदानों का नाम नहीं बता सकता। पंजाब में 92,000 सिक्योरिटी एहलकारों की किल्लत का सामना है। सूबे में इंतखाबात के लिए 1,20,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूल किए हैं।
انتخابات کے لیے امن و امان کے حالات سازگار ہیں۔ آصفہ بھٹو کی بلاول بھٹو کے لیے انتخابی مہم، کہا بلاول کے علاوہ تمام سیاستدان امیروں کو مزید امیر بنانے کے لیے نکلے ہیں، دیگر جماعتوں کو صرف اقتدار کا لالچ ہے، پیپلز پارٹی کا ایجنڈا غریب اور مظلوم کی خدمت کرنا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا انتخابی نشان واپس لینے پر کارکن حوصلہ نہ ہاریں، الیکشن کی تیاری کریں، سپریم کورٹ پر عدم اعتماد نہیں کیا، شکوہ شکایت کرتے ہیں پھر بھی سپریم کورٹ جائیں گے، الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، عدالت سے درخواست ہے صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں فرد جرم 19 جنوری کو عائد ہوگی، احتساب عدالت کی آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت، توشیخانہ ریفرنس میں 4 گواہوں پر جرح مکمل، سماعت 19 جنوری تک ملتوی، جیل ٹرائل سے متعلق اپیلوں پر ڈویژن بینچ بنانے کے لیے فائل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی گئی۔ شیخ رشید کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور، جیل منتقل، انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی، شیخ رشید کو جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ ملک بھر میں 17,816 امیدوار انتخابی دنگل لڑنے کو تیار، قومی اسمبلی کی نشستوں پر 5,000 اور صوبائی نشستوں پر 12,000 سے زائد امیدوار، الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی تفصیلات جاری کر دیں، 11,500 سے زائد امیدوار آزاد حیثیت سے قسمت آزمائیں گے، 882 خواتین بھی الیکشن لڑیں گی۔ عام انتخابات میں حصہ لینے والے 5,234 امیدواروں کو مختلف مقدمات کا سامنا، امیدواروں پر ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ، بینک ڈیفالٹ، کرپشن، دوہری شہریت جیسے مقدمات۔ ہم انویسٹیگیشن ٹیم کے مطابق مقدمات میں ملوث 789 امیدواروں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، 388 پیپلز پارٹی اور 298 کا تعلق نون لیگ سے ہے، 152 امیدواروں پر قومی خزانے کو 450 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام۔ پشاور ہائی کورٹ کا کامران بنگش کو مخالف امیدوار سے مختلف نشان الاٹ کرنے کا حکم، شاہرام ترکئی اور عاطف خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی، کاغذات نامزدگی کے خلاف درخواست خارج، اعظم سواتی انتخابات سے دستبردار، عدالت نے کیس نمٹا دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف حکم امتناع کی درخواست قابل قبول نہیں، سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری، حکم نامے میں کہا گیا کہ شکایات کو بدنیتی پر مبنی اسی صورت قرار دیا جا سکتا ہے اگر شکایت کنندگان کو فریق بنایا جائے، ترمیم شدہ درخواست کے بعد کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ خیبر پختونخوا بار کونسل کا عدلیہ اور ججز پر بے جا تنقید پر اظہار برہمی، کہا سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف گمراہ کن مہم اور بے جا تنقید کی جا رہی ہے، وکلا ایسے بیانات نہ دیں جس سے عدلیہ اور ججز کی توہین ہو، کوئی عدالتوں کے فیصلوں سے مطمئن نہیں تو قانونی راستہ اختیار کرے۔ اسلام آباد میں راول چوک کے قریب 2 کاروں میں تصادم، ایک کار الٹ گئی، کار میں سوار افراد زخمی، پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بین الملک جانے والے مسافر سے 1.5 کلو آئس برآمد، حکام کے مطابق مسافر نے ہینڈ بیگ میں منشیات چھپا رکھی تھی۔ نگراں وزیر اعظم کا دورہ ڈیووس، عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت، بیلجیم کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مسلم لیگ کا نشان تیر ہے، اب نہیں شیر ہے، یہ تو اب دیکھ سوشل میڈیا پہ چلے گا۔ بلاول بھٹو کی زبان پھسل گئی، جلسے سے خطاب میں تیر کو نون لیگ کا نشان بتا دیا، غلطی کا احساس ہونے پر بولے یہ تو اب سوشل میڈیا پر چلے گا۔
الیکشن میں صرف 22 دن باقی، 8 فروری ووٹ سب سے ضروری، آپ کی ہماری ووٹ ڈالنا ذمہ داری، اگلی حکومت کون بنائے گا، اگلا وزیر اعظم کون آئے گا، جوڑ توڑ سیاسی ملاقات، مذاکرات، ٹکٹ سے امیدواروں کے نام تک، ریلیاں، جلسے اور جلوس، کہیں دعوے کہیں وعدے، ووٹنگ گنتی اور نتائج، الیکشن کی سب سے تیز، سب سے بڑی، سب سے بہتر، سب سے غیر جانبدار اپڈیٹ اور خبریں صرف ہم نیوز پر۔ عام انتخاب میں قیدی بھی حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے، صوبائی الیکشن کمشنر کا سینٹرل جیل کا دورہ، خواتین قیدیوں کو پوسٹل بیلٹ کی مشق کرائی اور معلومات بھی فراہم کی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں جیل چوک فلائی اوور منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ منصوبے پر 1 ارب روپے لاگت آئے گی، والٹن روڈ سے ملحقہ 10 لاکھ کی آبادی کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے جاپان کا $36 لاکھ گرانٹ کا اعلان۔ گرانٹ سے ویکسین کی 2 کروڑ سے زائد خوراکیں خریدی جائیں گی۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا، چیلنجز کے باوجود پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اردو اور سندھی ڈراموں کے نامور اداکار گلاب چانڈیو کی برسی۔ گلاب چانڈیو نے پی ٹی وی کے کراچی سینٹر سے نشر ہونے والے ڈراموں سے شہرت حاصل کی تھی۔ بے باکی کے ساتھ معاشرتی تلخیاں بیان کرنے والے منٹو کی برسی۔ عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے شاہکار افسانے اردو ادب کا قیمتی سرمایہ۔ ساتھ چلیں تو بنتے ہیں رشتے، کچھ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، جیسے ہم سے آپ کا رشتہ۔ محبتوں سے بھرا سفر، چاہتوں سے سجا راستہ۔ آپ کے یقین سے ہم نے نئے قدم اٹھائے، نئے کردار، نئی کہانیاں، نئے ناطے ہیں نبھائے۔ وقت کے بدلتے پردوں پر کئی منظر دکھائے، آپ کے بھروسے سے ہم آپ کے دل میں سے امیدوں کی نئی راہوں پر یہ اعتماد نہ ہوگا کم، پار کریں گے ہر منزل جو آپ کا ساتھ رہا ہر دم۔ ہم ٹی وی کے کامیاب 19 سال کیونکہ آپ سے ہی تو ہے ہم اور آپ ہر پل ساتھ پاکستان کے نمبر 1 انٹرٹینمنٹ چینل ہم ٹی وی کی کامیابی کے 19 سال۔ اسٹارز کی ہم ٹی وی کو مبارکباد۔